بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ ہے کہ خطبے کے دوران کس طرح بیٹھنا چاہیے، بیٹھنے کی کیفیت، بیٹھنے کی ہیئت کس طرح ہونی چاہیے۔ جیسا کہ یہ پوچھا جاتا ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ تشہد کے طریقے سے بیٹھنا چاہیے، جس طرح نماز میں تشہد میں بیٹھا جاتا ہے اسی طرح خطبے کے دوران بیٹھنا چاہیے۔ تو ان باتوں کی کیا حقیقت ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ خطبے کے دوران بیٹھنے کی کوئی بھی خاص ہیئت یا کیفیت مقرر نہیں ہے۔ آپ کا دل جس طرح چاہے آپ اس طرح بیٹھ جائیں۔ اصل مقصد خطبے کے دوران یہ ہے کہ آپ توجہ کے ساتھ غور سے خطبے کو سنیں، امام کی طرف رخ کر کر بیٹھیں، جو خطبہ دے رہا ہے اس کی طرف رخ کر کے بیٹھیں اور توجہ کے ساتھ خطبہ سنیں۔ یہ اصل مقصد ہوتا ہے خطبے کا۔ البتہ ایسے طریقے پر بیٹھنا کہ جس طریقے پر بیٹھ کر آپ کو سستی آنے لگے، نیند آنے لگے، تو اس طرح نہیں بیٹھنا چاہیے، اس طرح بیٹھنا مکروہ ہے۔ جیسا کہ حدیث میں ہے، حضرت معاذ ابن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احتبا کے طریقے پر بیٹھنے کو منع فرمایا ہے۔ احتبا کہتے ہیں ایک ٹانگ کو اٹھا کر بیٹھنا، یعنی ایک پنڈلی کو اٹھا کر اس طرح سے بیٹھنا کہ بیچ میں گول دائرہ بن جائے اور چادر چاروں طرف سے لپیٹ کر آدمی بیٹھا رہے، تو اس کو کہتے ہیں احتبا۔ چونکہ اس طریقے سے بیٹھنے سے آدمی کو سکون ملتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے جب سکون ملے گا تو سستی پیدا ہوگی جس کی وجہ سے نیند آنے لگے گی، اس لیے اس طرح نہیں بیٹھنا چاہیے۔ تو خلاصہ یہ کہ بیٹھنے کی کیفیت اس طرح کی ہونی چاہیے کہ آپ کو نیند نہ آئے، بقیہ یہ کہ آپ کسی بھی طرح بیٹھ سکتے ہیں۔ البتہ فتاوی عالمگیری کے اندر لکھا ہے کہ جس طرح تشہد میں بیٹھا جاتا ہے اسی طرح خطبے کے دوران بیٹھنا مستحب ہے۔ تو بیٹھنا مستحب ہے، سنت نہیں ہے۔ بعض لوگ تشہد کے طریقے پر بیٹھنے کو خطبے کے دوران سنت سمجھتے ہیں، تو اس کو سنت سمجھنا یہ غلط ہے۔ آپ کا دل جس طرح چاہے اس طرح بیٹھیں، ہاں تشہد کے طریقے پر بیٹھ جائیں تو یہ مستحب طریقہ ہے، چونکہ اس میں سستی بھی کم آتی ہے اور ایک طریقے سے ادب بھی ہے۔ اسی طرح سے یہ بھی دیکھا گیا ہے مسجدوں میں کہ بعض لوگ خطبے کے دوران، دو خطبوں کے دوران جب امام صاحب ایک خطبہ دے کر بیٹھتے ہیں تو ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں، یا اسی طریقے سے بعض لوگ جو ہے اپنی انگلیوں کو چومتے ہیں، اپنی انگلیاں اس طرح سے منہ پہ لگا کر پھر آنکھوں پر لگاتے ہیں۔ تو اس طرح سے منہ پر لگانا پھر آنکھوں پر لگانا یہ کہیں بھی جائز نہیں ہے، قرآن و حدیث میں اس کا کہیں بھی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ ایک طریقے سے کہہ لیجئے ایک غلط رواج ہے یا بدعت کہہ لیجئے اس کو، تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بعض لوگ جب امام صاحب ایک خطبہ دے کر بیٹھتے ہیں تو بعض لوگ جو ہے ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگتے ہیں، تو ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ بھی درست نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن اور حدیث میں کہیں بھی ہاتھ اٹھا کر خطبے کے دوران دعا مانگنے کا ثبوت نہیں ملتا ہے، تو ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں مانگنی چاہیے۔ البتہ دل دل میں دعائیں مانگ لی جائیں تو وہ بہتر ہے، اس لیے کہ جن اوقات میں دعائیں قبول ہوتی ہے ان اوقات میں سے ایک وقت خطبے کے دوران کے دعا قبول ہونے کا بھی ہے۔ تو دل دل میں آپ دعائیں مانگیں، ہاتھ اٹھا کر دعائیں نہ مانگیں۔